کرتے ہوئے بس یہی شعر کہتا ہوں کہ آؤ کر لیں خیر مقدم، نعرے تکبیر سے لرز پر اندام تھا کافر اسی شمشیر سے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہید اعظم، علماء اہل سنت حضرت مفتی مجیب علی رضوی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا، ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا، وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا، ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. معزز علماء اہل سنت، بانیان جلسہ، پیغام رضا کمیٹی کے صدر، سیکریٹری اور تمام اراکین، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اے چادر نبوت کے زیر سایہ پرورش پانے والوں، اے نبی اور آل نبی کی محبت کو دل میں سجانے والوں، اے رسول اور آل رسول کی محبت میں جمع ہونے والوں، آؤ ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وابستگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ محترم بالشان اجلاس جشن شہید اعظم حضور سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے کہ جہاں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں اس کی تعریف کرتے ہیں، قاعدے کی حالت میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ بے شک یہ تعریف تو ہم سب کو کرنا ہی ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی ہی ہے، اس کے حکم کی فرما برداری ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب خوب توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف و توصیف کریں۔ آپ دیکھتے نہیں، ہم تو اپنے بستروں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن صبح سویرے جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو پرندے اپنے اپنے آشیانوں سے باہر نکل پڑتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں چہچہاتے ہیں۔ وہ چہچہانا ان کا کیا ہے؟ وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض۔ زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں پاکی بیان کرتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنے کا صلہ ان کو یہ ملا کرتا ہے کہ جب وہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور جب شام کو لوٹتے ہیں اپنے آشیانوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رازق و رحیم ہے ان پرندوں کا بھی پیٹ بھر دیتا ہے اور بھرا پیٹ لے کر اپنے آشیانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم تو اشرف المخلوق ہو، تم تو افضل المخلوق ہو، پروردگار عالم نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تمہارے سر سجایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا مقصد بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنات و انسان کو مگر میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے۔ لیکن ہم ہیں کہ خدا کی یاد سے غافل ہیں، اپنے بستروں میں آرام کرتے ہیں، ارے صبح کا وقت ہوتا ہے، سویرے کا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈی زیادہ پڑتی ہے، ایسے وقت میں گرم لحاف اوڑھ کر ہم گرم گرم سو جاتے ہیں، اٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جانا گوارا نہیں کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھتے ہیں پرندے کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ اپنے اپنے آشیانوں سے نکل پڑتے ہیں، نہ سرما کا موسم دیکھتے ہیں، نہ گرما کا موسم دیکھتے ہیں، نہ برسات دیکھتے ہیں، ہر موسم میں وہ دیکھو چہچہا رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ پروردگار عالم کا وعدہ قرآن میں یہ بھی تو ہے، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا نام بلند کرو میں تمہارا نام بلند کروں گا، تم زمین کی پستیوں میں یاد کرو میں عرش عظیم کی بلندیوں پر یاد کروں گا، تم انسانی کی محفل میں یاد کرو میں فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ ماشاء اللہ کی یاد، اس کی بندگی ہم سب پر لازم، بولو ہم سب پر لازم۔ مردوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر، بچوں پر، سب پر لازم۔ اس لیے ہم اللہ کی یاد میں، اس کی بندگی میں ہرگز غفلت نہ کریں۔ سفر ہو کے حضر، خلوت ہو کے جلوت، میدان ہو کے کوہسار، بیاباں ہو کے دریا، ہر مقام پر ہم اس کی یاد کرتے مناتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی بندگی تو ہم پر فرض ہے، لازم ہے، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، سب مانتے ہیں، سبھی ہے، کسی کو انکار نہیں ہے۔ اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ قرآن مقدس تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ اللہ کا کلام ہے، سب مانتے ہیں اس کو حقیقت، اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہونا تھا۔ جیسے کہ فرقہ وہابیہ، دیوبندی، تبلیغی، مودودی، اہل حدیث، ان سبوں کا یہی نظریہ ہے کہ نجات کے لیے اللہ کو ایک مان لینا کافی ہے۔ بس اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ان وہابیوں کا یہ کہنا اگر درست ہوتا، صحیح ہوتا، تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا ہی ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ رب قدیر نے اپنے پیارے نبیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔
ان کے نام سے مستقل صورتیں نازل فرما دی. انبیاء کے نام سے صورتیں اتار دی. مثلا سورہ ابراہیم اٹھا کر دیکھو، قرآن میں موجود ہے. سورہ یوسف قرآن کے اندر موجود ہے. پوچھیں علماء اور حفاظ سے، ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا. سورہ ابراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورت نازل کی. سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے سورت نازل کی. سورہ محمد اللہ نے اپنے محبوب کے نام سے بھی قرآن میں سورت نازل کی. نہ صرف انبیاء اللہ کو محبوب ہیں، مرسلین محبوب ہیں، بلکہ اللہ والے بھی اللہ کو بڑے محبوب ہیں. چنانچہ اللہ والوں کے نام سے بھی قرآن میں سورت نازل کی گئی جس کا نام ہے سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کون ہے؟ غار والے، یہ اللہ والے ہی تو ہیں، ان کے نام سے سورت. حضرت مریم کے نام سے سورت. سورہ مریم قرآن کے اندر موجود ہے. بی بی مریم نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اللہ والی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کو اپنا بھی ذکر پسند ہے، اپنے پیارے نبیوں کا بھی ذکر پسند ہے، اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر اللہ کو پسند. سبحان اللہ. اللہ والیوں کا بھی ذکر اللہ کو پسند ہے. اب یہ تو رہی قرآن کی صورتوں کی بات. اب ذرا قرآن کا تفصیلی مطالعہ اگر آپ فرمائیں تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا. دیکھیے تو کتنے انبیاء کرام کا نام ذکر ہوا ہے قرآن میں. نہ صرف قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ رب قدیر نے ان کو سلام بھی بھیجا ہے. کس طرح سلام بھیجا ہے؟ سن لو اللہ کا فرمان، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سلام علی المرسلین، رسولوں پر سلام ہو. وہابی کہتا ہے سلام کرنا بدعت، سلام کرنا شرک، سلام کرنا ناجائز. ارے بےہودے، اللہ تعالیٰ سلام کر رہا ہے نبیوں کو تو معلوم ہوا نبیوں کو سلام کرنا بدعت شرک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت. ہمارے آقا و مولا مدنی دولہا، شب اسرا کے دولہا، سبحان اللہ، جب پہنچے لامقام رب کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، تو رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا آپ کی جناب میں تیری بارگاہ میں نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں، قبول فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تحفہ نمازوں کا لایا ہوں، عبادت کا تحفہ لایا ہوں. مدنی بدنی عبادت، مالی عبادت، جانی عبادت، ہر طرح کی عبادت مولا تیری بارگاہ میں پیش ہے. تو معلوم ہوا ہماری آج کی نمازیں ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی. نہیں، ہماری عبادت میں اتنا پاور ہی نہیں ہے. ارے بھائی معاملہ صاف ظاہر ہے. ہم لوگ نماز کی جب نیت باندھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ اب جیسے صبح فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، تو 2 رکعت نماز کی نیت اس طرح کریں گے نا فجر کی
نویت ان اصلی صلاة الفجر وقت الفجر فرض للہ تبارک و تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ المشرفہ اقتدیت بہذا الامام. یہ عربی زبان کی نیت اردو میں اس طرح کریں گے کہ 2 رکعت نماز فرض فجر ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی. نماز پڑھ رہا اللہ کے واسطے، منہ کر رہا کعبے کی طرف. کعبہ خدا نہیں ہے، کعبہ خدا ہے؟ بولو جی کیا ہے؟ کعبۃ اللہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کا گھر ہے، اور وہ نسبت والا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مکان بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سمت نہیں ہے، اللہ کی جہت نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، جسمانیت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مکانیت سے پاک ہے، طرف سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے. اللہ کی کوئی طرف ہے ہی نہیں. پوچھو ان پکوڑوں سے، واہ کس سے؟ پکوڑوں سے پوچھو. جو مرد ہے وہ پکوڑا، جو عورت ہے پکوڑی. پوچھو ان پکوڑوں سے، نماز پڑھتے ہو تم اللہ کے واسطے، اللہ کی طرف رخ کرو نا. نماز اللہ کے واسطے رخ غیر خدا کی طرف. کعبہ خدا نہیں ہے ہمارا، وہ ہے کیا؟ معاذ اللہ نہیں، وہ تو پتھر کی عمارت ہے جس کو اللہ کے خلیل نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے. ہم منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں لیکن کعبہ خدا نہیں ہے. جبکہ نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں تو منہ بھی اللہ کی طرف کرو. کر سکتے کیا؟ اللہ کی طرف منہ کرتا ہوں بولتے کیا نیت میں؟ اللہ کی طرف صحیح ہے تو تم کریں گے کیا؟ اللہ تو طرف سے پاک ہے. بولو اللہ طرف سے پاک. تو اللہ کی طرف کوئی رخ کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ طرف سے پاک ہے. تو ہم سب کا رخ کدھر ہے؟ کعبہ کی طرف. تو کعبہ سے پوچھو اے کعبہ کیا تیرا رخ اللہ کی طرف ہے؟ ہم تو نہیں کر سکے خدا کی طرف رخ، لیکن اے کعبہ تو کعبہ ہے، کعبہ کیا تیرا رخ کعبے کی طرف ہے؟ تو کعبے نے کہا نہیں، میرا رخ بھی کعبے کی طرف نہیں ہے. تو کہا کدھر ہے تیرا رخ؟ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء سنت، جشن شہید اعظم. سبحان اللہ. کعبے کا رخ مصطفیٰ کی طرف. اور حقیقت یہی ہے پیارے. اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہم پڑھتے ہیں کلام میں، جن کے سجدے کو بے تیرا بے کعبہ جھوٹی، جن کے سجدے کو بے تیرا بے کعبہ جھوٹی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. شعر پڑھتے ہیں نا، خیال آیا؟ ہم بھی پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے تھے، بہت زمانے سے پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن شعر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، کعبے کی محراب جھکی مصطفیٰ کی طرف سجدہ کی. ہم سوچ میں پڑ گئے یار، کعبے کی محراب کہاں ہے؟ کعبے کی محراب ہے کہاں؟ اعلیٰ حضرت ایسے لکھ دیے، اعلیٰ حضرت ہے وہ اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اسی لیے تو حضور سیدنا محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہ اعلیٰ حضرت
کہ وہ ذات ہے جن کی نوک زبان کو اور نوک قلم کو اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے محفوظ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ اعلیٰ حضرت کی زبان کی نوک سے کوئی غلط جملہ نکلا، نہ نوک قلم سے کوئی غلط تحریر سرزد ہوئی. قلم بھی محفوظ، زبان بھی محفوظ. وہ ہے میرے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. تو وہ اعلیٰ حضرت کیا ایسے ہی لکھ دیے؟ نہیں، راز ہے اس میں چھپا ہوا. اس کو راز کو پانے کے لیے کچھ محنتیں کرنی پڑتی، مشقتیں اٹھانی پڑتی. یہ فقیر بھی پڑھتا تھا، عقیدت میں پڑھ لیتا تھا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. لیکن جب یہ فقیر تیسری مرتبہ پہنچا کعبۃ اللہ میں، 2 مرتبہ گیا سمجھ میں نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب یہ فقیر پہنچا کعبے کے صحن میں تو دور سے ٹھہر کر دیکھتا رہا کہ کعبے کی محراب ہے کہاں. آخر کہاں ہے محراب کعبے کی؟ ایک چوکھنڈی عمارت ہے، کعبہ وہی تو چوکور عمارت ہے، اس کی محراب ہے کہاں؟ دیکھتا رہا تو سامنے جو حتیم کی دیوار ہے، جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، وہ دیوار جو بالکل محراب کی شکل میں بنی ہے. مسجدوں کی محرابیں تو کھڑی رہتی ہیں ہمیشہ، جہاں امام صاحب کھڑے رہتے ہیں اس کو محراب بولتے ہیں. مسجدوں کی محراب تو سیدھی کھڑی رہتی ہے، لیکن کعبے کی محراب آج تک حالت سجدہ میں ہے. سبحان اللہ طرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رضا، پیغام رضا. سبحان اللہ. ارے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز مکمل کر لیتے ہیں، نماز سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن کعبہ ایسا عاشق رسول ہے کہ کب سے سجدے کی حالت میں ہے، آج تک سجدہ ریز ہے، صبح قیامت تک سجدہ کرتا رہے گا. ایسا عاشق رسول میں نے نہیں دیکھا تو حالت سجدہ میں آج تک پڑا ہے. اور یہ بتا دوں حقیقت، جان لو کان کھول کر تحقیق شدہ بات کر رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی جو محراب جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، اس کا رخ کدھر ہے؟ مدینے کی طرف رخ ہے. اور پورے کعبے شریف کے اندر جدھر بھی نظر ڈالو بس ایک ہی نام لکھا ہے، اللہ 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 اللہ. ہر طرف اللہ کا نام لکھا ہے. جدھر محراب کعبہ چھپی ہے وہاں ٹھہر کر نظر اٹھاؤ تو سامنے لکھا ہے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. اور سرکار کے ساتھ سرکار کے 4 خلفاء کے بھی نام لکھے. سبحان اللہ. یہ حقیقت اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. آج بھی اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. یقیناً اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، حق فرمایا کہ آج تک حتیم کعبہ سجدے کی حالت میں ہے، رخ مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف ہے. اللہ اکبر. دوستوں بزرگوں، ہم کو سجدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں. امام صاحب 3 سے 5 مرتبہ تسبیح پڑھ دیے تو لوگ کھانسنا شروع کرتے ہیں. امام صاحب بہت دیر ہو گئی، بے چین ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ. اسی سے کہتے ہیں سیکھو حتیم کعبہ سے. عشق میں یا تو جنون ہوتا ہے یا پھر سکون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق رسول. اے عشق تیرے صدقے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگتی ہے، قسم خدا کی وہ جہنم کی آگ کو بجھا ڈالے گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھو. جب میرے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، پردہ فرمائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے جب صحابہ مکان کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا مکان کی دیواریں کالی ہیں، چھت کالی ہے، اس طرح کالی ہے جیسے کہ چولہا خانے کی چھت کالی ہوتی ہے. ابھی ہمارے عبداللہ صاحب جو عبد الرحیم صاحب ہیں، سر ان کا نام
اور عبداللہ صاحب کے نام سے مشہور ہے. ان کی ہوٹل میں گئے تھے ہم ڈھابے میں, دیکھا دھاگے کی ٹیم جو لگائے تھے وہاں چولہے خانے میں پوری کالی ہے, کیونکہ جہاں چولہا جلتا ہے, جہاں پر لکڑی جلتی ہے, جہاں پر کوئلہ جلتا ہے, وہاں دھواں اٹھتا ہے اور دھوئیں کی وجہ سے در و دیوار کالے ہو جاتے ہیں. حقیقت یہی ہے. صدیق اکبر کا جب جنازہ اٹھانے کے لیے پہنچے صحابہ, مکان کی چھت کالی, دیواریں کالی. گھر والوں سے پوچھا کیا یہاں چولہا جلتا تھا؟ کہا یہاں چولہا نہیں جلتا تھا, اس کے رسول میں صدیق اکبر کا دل جلتا تھا اور دل جل کر دھواں نکلتا تھا منہ سے, اسی دھوئیں سے مکان کی چھت کالی ہو گئی. سبحان اللہ. 100 گز ماروں 1 گز نہ پھاڑوں, یہ محبت نہیں ہے. دکھا دو محبت رسول میں پڑا ہو جانا, یہ محبت ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی تم کو پیغام دیا ہے, ہر مٹو مصطفیٰ کے قدموں, ان کے قدموں میں حیات اور اجل دونوں میں. ان پہ مرنے میں عجب لطف کا جینا دیکھا. جو سرکار کی محبت میں مر مٹتے ہیں, زندگی حیات جاویدانی کے حامی ہو جائے. بہرحال میں زیادہ دیر, کیونکہ وقت بہت کم ہے, 11 بجے گئے, ابھی اصل تقریری ہماری شروع نہیں ہوئی, تو میں ماحول بنا رہا ہوں. تو نماز ہم پڑھتے ہیں رخ کعبے کی طرف, اور کعبہ کا رخ کدھر؟ مدینے کی طرف, سرکار کی طرف. غور سے سن تو رضا, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو ہماری آپ کی نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں کعبے تک پہنچتی ہے. کہاں تک؟ کعبے تک پہنچتی ہے. پھر کعبۃ اللہ جو ہے وہ نماز کی سارٹنگ کرتا ہے. سارٹنگ کا مطلب چھانٹتا ہے. وفاداروں کی نماز الگ, غداروں کی نماز الگ, عاشقوں کی نماز الگ, گستاخوں کی نماز الگ. چھنی ہے کعبہ, چھنی جیسے آٹا چھانتے نا, وہ چھنی کا کام کرتا ہے کعبہ. اصلی نمازوں کو چھانٹتا ہے, نقلی نمازوں کو دور کر دیتا ہے. پھر یہ کعبہ فارورڈ کرتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ, آپ کے غلاموں کی نمازوں کا تحفہ ہے سرکار, اسے آپ اپنی بارگاہ میں آپ قبول فرمائیں. پورا مصطفیٰ پیارے کی یہ ذات ہے جو نمازوں کا تحفہ لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا نمازوں کا تحفہ, جانی عبادت کا تحفہ, مالی عبادت کا تحفہ سب تیری بارگاہ میں ہدیہ ہے, تو قبول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہماری آپ کی مجال نہیں ہے وہاں تک پہنچنا, یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ سرکار ہماری نمازوں کو وہاں پہنچائے. ان کے دامن سے چمٹ کر جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ نماز, ان کے دامن سے چمٹ کر جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ روزہ ہے. ان کے دامن سے چمٹ کر جو حج ادا کیا جاتا ہے وہ حج ہے. ابھی لوگ حج کرنے گئے تھے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں حج کو جانے سے پہلے جیسا چہرہ تھا ویسا ہی چہرہ لے کر واپس آتے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں, کوئی چینجز نہیں. اور سچا حاجی جو ہوتا ہے عاشق رسول, قسم اللہ کی, جھوٹ نہیں بولتا. آزما کے دیکھ لو, جب عاشق رسول حج کرنے جاتا ہے تو اس کا چہرہ نور سے چمکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک حق ہے. اب یہ تو بدبودار سڑے ہوئے وہابی ہیں, تو یہی پیغام عام کرتے پھرتے ہیں گلی گلی, کوچا کوچا. ارے مکے میں سب کچھ ہے, مکے میں حج ہے, مکے میں کعبہ ہے, مکے میں مقام ابراہیم ہے, مکے میں صفا مروا ہے, مکے میں مینا ہے, مکے میں عرفات ہے, مکے میں مزدلفہ ہے, مکے میں رمی جمار ہے, مکے میں قربانی ہے. سب مکے ہی میں ہے. مدینے میں کیا رکھا ہے؟ اللہ اللہ, مدینے میں کیا رکھا ہے؟ یہ نادان آج تک نہیں سمجھ پائے مدینے میں کیا رکھا ہے. تو سنو, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محنت مزدوری مکے کی دھرتی پر کرواتا ہے. میرے بندے حاجی چل کعبے کا طواف کر, 2-4 7 مرتبہ چکر لگا,
7 چکر لگا لیا، چل مقام ابراہیم پر نماز ادا کر، نماز ادا کر لیا، چل صفا مروا کے درمیان 7 چکر لگا. محنت پوری حاجی سے اللہ تعالیٰ مکے میں کرواتا ہے، دوڑاتا ہے بھاگو بھاگو دوڑو، چلو 8 تاریخ ہو گئی، چلو مینا کے میدان میں جا کے پڑھ جاؤ، صبح تک نہیں ٹھہرو، پھر صبح سویرے نہا کے چلو، عرفات کے میدان میں صبح سے شام تک ٹھہرے رہو، پھر جب مغرب ہو جائے تو چلو وہاں سے نکل کر مزدلفہ کے میدان میں آؤ، رات پوری وہاں ٹھہرو، رات جیسے ہی ختم ہوئی چلو وہاں سے نکل کر چلو مینا کے میدان میں جاؤ، شیطان کو کنکری مارو، پھر جو ہے قربانی دو، پھر اپنے سر کے بال منڈواؤ، پھر احرام کھولو. ساری محنتیں مشقتیں اللہ بندے سے مکے میں کرواتا ہے تو مدینے میں کیا ہے؟ سن نادان، اللہ تعالیٰ بندے سے محنت مکے میں کرواتا ہے تو مدینے میں اس محنت کا صلہ عطا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ. سبحان. تو جن کو محنت کا صلہ لینا ہے وہ جائے مدینے. تو مفاتیحا خزائن الارض، آقا فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی. خزانے ہیں رب کے میرے پاس. اور میرے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان احد میں شہید ہوئے، جن کا کلیجہ چاک کیا گیا، دانتوں سے ہندا نام کی عورت نے چبایا تھا، وہ امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار احد کے دامن میں ہے. اور ان کی زندہ کرامت یہ ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جب آپ پہنچے وہاں احد کے میدان میں سید الشہداء کی بارگاہ میں، تو ان کی قبر انور سے ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں فی المدینہ کی زیارتیں، مدینے میں 2 زیارتیں ہیں، ایک میری زیارت، ایک میرے چچا کی زیارت. جو رب کے خزانوں سے حاصل کرنا چاہے جائے میرے چچا کی بارگاہ میں، میرے چچا کی بارگاہ میں حاضری کرے، ان کی زیارت کرے، تو میرے چچا سفارش کریں گے کہ آقا اس کو عطا فرما دیجیے، تو میں اس کو عطا کر دوں. اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان احد میں شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، عالم یہ تھا چادر بھی اتنی لمبی نہیں تھی کہ آپ کے جسم پاک پر چادر اڑا دی جاتی. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کو جب سید الشہداء کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا. سر پہ چادر اڑاتے تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیروں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا تھا. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسی حالت میں موت، شہادت کہ مکمل چادر تک نہیں، سرکار نے سر انور کو ڈھانک دیا ان کے چادر سے، اور خوشبو والی گھاس منگا کر سید الشہداء کے پیروں پر رکھ دیا، اور پیروں کو گھاس سے ڈھانکا ہے. وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میری بارگاہ میں آ کر مجھے ایک مرتبہ سلام کرتا ہے، السلام علیک یا سید الشہداء، ایک مرتبہ سلام کرتا ہے مجھ کو، تو میں قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتا ہی رہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ فضیلتیں سن لو، زندگی میں کام جانا. سبحان اللہ. ضرور حاضری دینا سید الشہداء کی بارگاہ میں. اللہ اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینے پاک میں محنت کا صلہ ملتا ہے. جو محنتیں کی مکے میں اس محنت کا صلہ مدینے میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ دینے والا ہے لیکن ڈائریکٹ کسی کو نہیں دیتا. ہو جو بھی دیتا ہے اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، میں تقسیم کرتا ہوں
میں بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہے. اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو جس کو لینا ہے جائے مصطفیٰ کی بات. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جو محبت و عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، سرکار ان پر نظر رحمت فرماتے ہیں تو ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں. کم ہیں ایسے حاضر لوگ جن کے چہرے چمکتے ہیں، بہت کم لوگ، الا ماشاء اللہ، ورنہ جیسے جاتے ویسے جاتے. اس لیے نیت سے درست کرو اپنی حج کو جانے سے پہلے. حج کرو تو حج کی لذتیں پا کر آؤ، حج کی حلاوت پا کر آؤ، دل کو منور بنا کے آؤ. جب ایک مرتبہ دل منور ہو جائے تو پھر دل کو گندا نہیں کرنا، دل کو میلا نہ کرنا، بلکہ دل کو چمکائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ وسلام. تو قرآن کریم میں جہاں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پیارے نبیوں کا بھی ذکر ہے، اور نہ صرف نبیوں کا ذکر ہے بلکہ اللہ نے نبی کے گھر والوں کا بھی ذکر قرآن نے فرمایا ہے. کس طرح فرمایا ہے؟ سنو قرآن کی آیت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ نبی کے گھر والوں کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتا ہے. اب قرآن میں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا ذکر کافی نہیں تھا. اللہ اپنے حبیب کا بھی ذکر فرما رہا ہے، حبیب کے جو پیارے گھر والے ہیں ان کا بھی ذکر فرما رہا ہے، جن کو ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں. نبی کے گھر والے، پاکیزہ گھر والے، ان کا ذکر قرآن میں ہے. کیا فرمایا رب نے؟ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرما لیا، اس بات کا ارادہ فرما لیا کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی پلیدی کو، نجاست کو دور کر دے. اللہ نے اس کا وعدہ، اس کا عہد فرما لیا، اس کا ارادہ فرما لیا. لیطہرکم تطہیرا، تاکہ اللہ تم کو خوب ستھرا فرما دے، خوب پاکیزہ فرما دے. تو مطلب یہ نکلا کہ نبی کے گھر والے پاکیزہ ہیں. بولو، نبی کے گھر والے پاکیزہ ہیں. میرے خاندان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، آپ کے خاندان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، میرے گھر والوں کا ذکر نہیں، میرے باپ دادا کا ذکر نہیں، ہمارے آج کے باپ داداؤں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر فرمایا ہے تو اپنے پیارے نبی کے گھر والوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کی پاکیزگی کی گواہی ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ نے خود انہیں ستھرا بھی فرما دیا ہے، خود پاکیزہ فرمایا ہے. ارے ساری دنیا اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں نبی کے گھر والوں کی پاکی بیان فرما رہا ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور ان کی محبت کو رب نے لازم قرار دیا ہم پر. سنو قرآن کی آیت، اللہ کا فرمان ذیشان. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے حبیب، تم فرماؤ کہ میں نے تم کو جو دین اسلام پہنچایا ہے، اس کے عوض میں تم سے دنیا کی اجرت نہیں مانگتا. مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے تمہارا، دولت نہیں چاہیے تمہاری. جو میں تم تک قرآن پہنچایا، دین پہنچایا، شریعت پہنچایا، قانون بتایا، سب کچھ میں نے تم کو زندگی کا طریقہ، عبادت کا شعور بخشا. اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اجرت طلب نہیں کرتا. محبوب تم فرماؤ اپنے غلاموں سے مجھے دولت نہیں چاہیے تمہاری، الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا ہوں، بس اتنا ہی چاہیے. اہل بیت کی محبت، نبی کے قرابت داروں کی محبت ایمان والوں پر اس آیت کی روشنی میں فرض ہو گئی. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس آیت سے اہل بیت اطہار کی محبت ہم پر فرض ہے. اور بعض محتاط علماء کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت جزء ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. لیکن فقیر یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں کہ اہل بیت کی محبت جزء ایمان ہی نہیں بلکہ اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے، جان ایمان ہے. کیونکہ آقا نے کیا فرمایا سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپنا تھا. سرکار اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے. حضرت امام حسین رینگتے سرکار مدینہ علیہ السلام کے قریب آ گئے. سرکار نے دیکھا کہ میرا لاڈلا پیارا نواسا میرے قریب آ رہا ہے تو حضور نے اپنے نواسے کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور فرمایا ادنو منی یا حسین، ادنو منی یا حسین، اے حسین میرے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا. تو امام حسین مسکراتے مسکراتے اپنے نانا جان کے بدن کے قریب ہو گئے. حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میری نگاہوں نے دیکھا رسول کا وہ نورانی سینہ جو محبت وحی الہی ہے، جو گنجینہ انوار الہی ہے، اس سینے پاک مصطفیٰ پر امام حسین کے ننھے قدم تھے. اور سرکار اپنے پیارے نواسے کو اپنے سینے پر کھڑا کر لیے اور فرمائے بیٹے حسین اور قریب آؤ میرے، اور قریب آؤ. امام حسین نے اپنا سر جھکایا، نانا جان کے قریب کیا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی زبان پاک کو حسین عالی مقام کے منہ میں رکھا اور منہ میں رکھا تو سرکار کی زبان کو امام حسین چوسنے لگے. اللہ اللہ، اب سرکار نے اپنی اس مبارک زبان سے کیا کیا پلایا ہوگا، حسین نے کیا کیا پیا ہوگا، وہ پلانے والے رسول جانے، پینے والے آلے رسول جانے کہ کیا کیا پلایا، کیا کیا پیا آپ نے. بس یہ کہ سرکار نے پھر اپنی زبان کو باہر نکالا. امام حسین سینے پر ہی ہے. میرے آقا فرماتے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسین کا محبوب رکھتا ہوں. مولا تو بھی حسین سے محبت فرما، محبوب رکھ میرے مولا حسین کو تو ہی. اور جتنے وسیع میرے حسین سے محبت ہی کریں گے ان محبت کرنے والوں کو بھی مولا تو محبوب رکھ، مولا ان سے محبت کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حسین کا دامن، حسین کا دامن، پیغام رضا. اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا کہ حسین عالی مقام سے محبت کرنے والے بھی محبوب الہی بن جاتے ہیں. ان سے محبت کرنے والے بھی محبوب الہی بن جاتے ہیں. اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں وہ بندے جو حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن آج کا یہ شیطانی دور، ذاکر نائک جیسا لمباڑا صفت انسان جو میرے امام حسین رضی اللہ عنہ پر جس نے ریکیک حملے کیے تھے بمبئی کی سرزمین پر، دنیا میں واویلا ہوا، احتجاج ہوا، اسٹرائک ہوا، اس کے خلاف بیان بازی بھی تھی اور یہ کچھ نہ کچھ بکواس بکتا ہی رہتا ہے کیونکہ یہ بدعقیدہ ہے، یہ وہابی عقیدے کا حامل ہے، مودودی اس نظریات کا یہ پرچار کرتا ہے، انگلش بولتا ہے. تمہارے نوجوان بچے انگلش سن کر اس کی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ ریفرنس دیتا ہے، حوالے دیتا ہے تو حوالے سن کر پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے اچنبے والی چیزوں کو دیکھ کر پریشان مت ہو، اپنا ایمان خراب مت کرو، سمجھے آپ. اس سے اچھی انگریزی تو جارج بش بھی بولتا ہے جو بھی جوتے کھایا ہے. بے شک اس کی خوب تاشکشی ہو رہی. دنیا میں میں سمجھتا ہوں اتنا ذلیل کسی کو نہیں کیا گیا اتنا اس کو حق ہے. یہ اللہ کی مار، بے شک بے شک. مار پڑتی ہے غیب فقیر کی، یعنی حضرت پیران پیر کی. سبحان اللہ. مار پڑتی ہے غیب فقیر کی، یعنی حضرت پیران پیر کی. کھایا جوتا کہاں؟ وہی پیران پیر سے کھایا بے شک. بغداد مقدس میں. اللہ بہرحال یہ کچھ نفسیاتی عنوان نہیں.
اور یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذاکر نائک نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، امام حسین کی محبت کو ہمارے سینوں سے نکالنے کے لیے اس نے پرچار کیا پیس ٹی وی کے ذریعے کہ حسین سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے، یزید بڑا اچھا ہے۔ تو ایمان والوں میں تم سے کہتا ہوں، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا حکم سرکار نے دیا، سرکار کا حکم ہے، اور ادھر قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا کہ نبی کے گھر والوں سے تم محبت رکھو، تو محبت اس کا نام ہے۔ امام حسین کی شخصیت کو داغدار کرنا یہ محبت ہے، ان پر کیچڑ اچھالنا یہ محبت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ بغاوت ہے، گستاخی ہے۔ یزید سے ان کو بڑا پیار ہے، یزید سے بڑی محبت ہے ان کو، تمام بہادروں کو، اس لیے یہ لوگ حسین علی مقام کی یاد نہیں مناتے۔ بے شک یہ تم سنیوں کا نصیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو سبحان اللہ امام حسین کے نام سے مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح طریقہ یہی ہے، ناچنا کودنا ڈھول تاشے مارنا، یہ حسین پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے کاموں سے کہ جہاں سب جمع ہو محبت کے ماحول میں، اور اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو، حدیث رسول پڑھی جا رہی ہو، آپ وہاں بیٹھ کر محبت کے ماحول میں ادب و احترام کے ساتھ سن رہے ہوں تو آپ کا یہاں بیٹھنا مبارک، آپ کا سننا مبارک، آپ کا یہاں ذکر کرنا مبارک، آپ کا یہاں آنا مبارک۔ پسند وحدہ لا شریک کی اگر حسین علی مقام کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی آپ کی آنکھ سے نکل گیا، میں کہتا ہوں یہی آنسو کا قطرہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین سے محبت کرو کیونکہ اللہ کا بھی فرمان ہے، رسول پاک کا بھی فرمان ہے۔ لیکن ان بدبختوں کی قسمت میں یزید کی محبت ہے۔ کہتے ہیں یزید بڑا اچھا ہے تو تم جھگڑا مت کرو ان سے۔ اب کہاں دلائل کو پیش کریں گے؟ کہتے ہیں دلیل دو، حوالہ دکھاؤ، کون سی کتاب میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ اور وہ حوالہ دیتے ہیں قسطنطنیہ کی جنگ میں جو گیا وہ جنتی، قسطنطنیہ کی جنگ میں یزید شریک تھا، یاد وہ جنتی۔ ارے سرکار نے صرف انہی کو جنتی کی خوشخبری نہیں سنائی ہے بلکہ آقا نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو جنتی کی خوشخبری دی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ لیکن جنتی کب تک رہے گا؟ جب تک کلمے کا اقرار کرتا رہے گا۔ اگر جنتی بننے کے بعد کلمے کا اقرار کرنے کے بعد کلمے کا انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ جہنمی ہو جائے گا۔ تو یزید بھی اس وقت تک جنتی تھا جب تک وہ حرام کام نہیں کیا، حسین پاک سے بغاوت نہیں کیا، اس وقت تک جنتی تھا۔ جب امام حسین سے بغاوت کیا، حسین پاک کا خون بہایا، آل حسین کا خون بہایا، وہ جنتی نہیں رہا بلکہ جہنمی ہو گیا۔ اب جو یزید کی تعریف کرے تو تم کہنا کہ تمہاری نظر میں یزید بڑا اچھا ہے، کہے گا ہاں بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا نیک تھا، صحابی کی اولاد تھا، اچھا تو تم فوراً کہنا کہ اللہ یہ یزیدی کی تعریف کر رہا ہے، یزید کی تعریف کر رہا ہے، یزید کو اچھا آدمی کہہ رہا ہے، اس کا مرنے کے بعد حشر یزید کے ساتھ کر۔ اور ہم حسین کو اچھا کہہ رہے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین علی مقام کو اچھا جانتے، میرے مولا ہمارا حشر حسین کے قدموں میں کرے۔ ارے کیا آپ کو واقعہ نہیں معلوم؟ حضرت امام حسین کا بھی بچپنا تھا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کھجور کے درخت چڑھے سے کھجور توڑ کر کھا رہے۔ حضرت امام حسین وہاں پہنچے، کہا عبداللہ مجھے بھی کچھ کھجور دو، میں بھی کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کچھ کھجور اوپر سے نیچے امام حسین کے لیے دیے، انہوں نے کھایا اور مطالبہ کیا، تو کہا کہ ٹھہرو میں پہلے کھا لوں اس کے بعد۔
کہا کہ اچھا تم غلام زادے ہو کر تم اتنی بڑی بات مجھ سے کہتے ہو؟ غلام زادے ہو تم؟ حضرت عمر کے بیٹے صاحبزادے کو جلالا کہا کہ مجھ کو غلام زادہ کہا انہوں نے. درخت سے نیچے اترے اور فوراً دوڑتے رہے اپنے ابا جان کی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت کے امور انجام دے رہے تھے. فرزند ارجمن نے آ کر کہا ابا جان بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا حسین نے مجھ کو غلام دادا کہا. تو مطلب یہ کہ آپ غلام ہیں, آپ کا غلام کا بیٹا. گویا آپ کو بھی غلام کہا, مجھے غلام کا بیٹا کہا, غلام دادا کا مطلب یہ ہو گیا. کہا کس نے کہا؟ کہا حسین نے کہا. صحیح کہہ رہے ہو, سچ کہہ رہا ہوں. حضرت امام حسین تب چلے گئے اپنے گھر سے. اسی وقت اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑ کر بڑی تیزی کے ساتھ پہنچے امام عالی مقام کے مکان پر. دستک دی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ خیال فرمانے لگے کہ شاید امیر المومنین یہ پوچھنے کے لیے آئے ہوں گے کہ تم نے میرے بیٹے کو ایسا کیوں کہا, غلام دادا کیوں کہا میرے بیٹے کو, شاید یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے دروازہ کھولا, سامنے حضرت عمر کو دیکھا, ان کے بیٹے بھی کھڑے تھے. ہاں امیر المومنین کیسے آنا ہوا؟ کہا شہزادے آپ نے جو کہا ہے اس کو آپ لکھ کر دے دیجیے. سبحان اللہ. آپ نے کہا ہے وہ لکھ کر دے دیجیے, بس اسی لیے حاضر ہوا. یہ پوچھے نہیں آیا ہو کہ آپ نے کیوں کہا, بلکہ جو کہا آپ نے حق کہا کہ میں آپ کے نانا جان کا غلام ہوں, میں آپ کے نانا جان کا غلام ہوں. میرا بیٹا آپ کے نانا جان کے غلام کا بیٹا, میرا بیٹا آپ کے نانا جان کا غلام کا بیٹا ہے. لہذا آپ کی زبان پاک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ بالکل برحق ہے. حضور آپ جب غلام زادہ کہہ رہے ہیں تو یہ سند بن جائے گی میرے لیے, کیونکہ قیامت کے دن آقا جہاں رہیں گے آقا کے قدموں میں غلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. صحابہ کرام جب ان سے ایسی عقیدت محبت رکھتے تھے تو ہم کو آپ سے کتنی رکھتے. یہ ایسے ناپاک عزائم والے جو نکلے ہیں مختلف طریقوں سے ہماری عقیدت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, ان سے آپ چوکس و چوکنا رہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں آپ سنیت کو مستحکم کیجیے. اس طرح مستحکم کیجیے کہ آپ لائبریری قائم کیجیے, رضا لائبریری. یہ رضا کا نام کیوں لگاتے ہیں؟ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے رضا کے نام میں وہ اثر رکھا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام مبارک ہے اس میں دلالت اللہ, اللہ کا نام اللہ ہے ذاتی, اس میں ذات. رحمان رحیم یہ سب صفاتی نام ہے. اس میں ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ, اور اللہ ایسا بااثر نام ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے جب کہتا ہے, یہ نام کا اثر یہ ہے کہ شیطان 36 نہیں بھاگتا. اعلیٰ حضرت سے تحقیق کی ہے میزان الاجر فی اذان القبر نام کی کتاب میں کہ شیطان 36 نہیں بھاگتا. بے شک سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اثر, اللہ کا نام لو شیطان دفاع ہو جائے. اب جن کے گھروں میں آصیب ہے, بلیات ہیں, جادو ٹونا ہے, گھر والے پریشان ہیں بیچارے, ملاؤں کے پاس عاملوں کے پاس پھر کے پریشان ہے, صحیح علاج نہیں ہو پا رہا ہے. میں آپ کو فری کا علاج بتاتا ہوں, کر لیا کرو. روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر میں بلند آواز سے 7 مرتبہ اذان کہو, 7 بار اذان کہو گھروں میں. انشاءاللہ خیر و برکت بھی ہوگی, بلا جادو ٹونا جو بھی ہوگا سب کٹ جائے گا, دفاع ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ایسے مولوی نہیں ہیں بچا کے رکھنے والے, سبحان کرنے والے. فیضان رضا, فیضان رضا, برکات رضا. سبحان اللہ.
گھروں میں اذان دو اپنے، مغرب سے لے کر رات کے 2 بجے تک ٹائم ہے، 7 مرتبہ اذان، اور اذان صحیح الفاظ ادا کرو اذان کے. کسی ہمارے عالم دین سے، مفتی صاحب سے، ہمارے عثمانی صاحب سے، یہ ہمارے مولانا صاحب جو نورانی مسجد کے امام صاحب ہیں، ہمارے قاری اسماعیل صاحب ہیں جو عثمان آباد سے تشریف لائے ہیں، اور بھی علماء کرام تشریف فرما میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، معاف کرنا. ان کی خدمت میں آپ آئیے، اذان کہنے کا طریقہ سیکھ لیجیے. اللہ اللہ بڑا ہے. ایسی راگے کھینچتے ہیں بعض مسجدوں میں، ہڈیاں توڑ لیتے. اذان میں 9 کفریات ہیں. کتنے؟ 9 کفریات، یعنی مطلب اگر غلط بول دے آدمی تو کافی ہو جائے. اللہ اکبر کہنے کا اکبار کہہ دیا کافی ہو گیا. اکبر شیطان کا نام ہے، اکبر اللہ کا نام ہے. دیکھ رہے فرق؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ، ہاں پر زبر ہے، کھڑا الف نہیں ہے. اکثر مؤذن لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا الہ کا مطلب ہو گیا 2 معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، باقی تو ہے. نہیں مطلب 2 معبود نہیں، جب کیا بولنا کیا چاہیے، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. شامل ہو جائے. تو اذان کہنے کا صحیح طریقہ علماء سے یہ بتائیں گے آپ کو. اذان کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ بلیات دور ہو جاتی ہے، شیطان بھاگتا ہے، 36 میل دور بھاگتا ہے. اسی لیے مرنے کے بعد، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا ہے حدیث رسول کی روشنی میں کہ وہاں اذان کہو، قبر کے پاس اذان کہو. شیطان قبر میں خلل اندازی نہیں کرے گا، میت کو سکون و آرام ملے گا، شیطان کے فتنے اور شر سے محفوظ ہے. یہ بھی سارے عقل کے پیدل جو ہیں، پہلی مرتبہ سنتے اذان قبر کے پاس ہے، یا کون سی نماز ہو رہی بھی، کون سی نماز ہو رہی ہے، اذان کیوں دے رہے قبر کے پاس؟ رے بےہودے، جب تو پیدا ہوا تھا نا تیرے کان میں بھی اذان پکاری گئی تھی. جب بولا تو یہاں کون سی نماز ہو رہی، کیوں دے رہا؟ اذان کہنے کے کئی مقامات ہیں جہاں مستحب کہا گیا کہ ان جگہوں پر اذان کرنا مستحب ہے. جنگل میں راستہ پہ پھٹک جائے، اذان کہو انشاءاللہ راستہ مل جائے. طوفان آ گیا، طوفان کو تھامنا ہے تو کیسے تھامیں گے؟ ہے کوئی طاقت تمہارے پاس ایسی کہ طوفان کو تھامو؟ اذان کہو، سب مل کر اپنے اپنے مقام پر اذان کی برکت سے طوفان تھم جائے. اللہ کے نام کہو. سیلاب آ گیا، بھوکم آ گیا، آپ لوگ پریشان ہیں، بھاگ رہے ہیں، اذان کہو. اذان سے بھلے یاد کہاں ہو جائے. آگ لگ گئی، آگ نہیں بجھ رہی ہے، فائر ٹینڈر آ کر کے پانی مار رہے ہیں لیکن پھر بھی آگ بھڑک رہی ہے. اذان کہو، اذان کی برکت سے آگ بجھ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیٹھ میں شیطان اپنا ناخن چبھوتا ہے، تو اس لیے بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہی رویا، کون مارے؟ اس کا اماں ماری، باپ مارا، استاد مارا، ٹیچر مارا، کون مارا؟ بچے کو پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ٹہ رونا شروع کر دیا. یہ شیطان مردود اس کے پیٹ کے آخری حصے میں جو ہے ناخن چبھوتا ہے، تو اس لیے بچہ ہوتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ شیطان کو بھگانے کے لیے سیدھے کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، شیطان دفع ہو جائے. بچہ محفوظ رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت قیمتی بات ہے. یہ اذان کی برکتیں ہیں. تو گھروں میں اذان کرو، شیطان بلا سب دور. پابندی سے دیا فائدے کی چیز. تو رضا کے نام سے لائبریری قائم کرو، رضا کے نام سے اپنے مکان پر منزل کا نام لکھو، رضا منزل، رضا کتب خانہ، رضا کتاب. یہ رضا کا نام یہ ایسا پیارا نام ہے، ایسا بااثر نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی تو ہے. اللہ نے اپنے نام میں بھی اثر بتایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کا اثر یہ ہے کہ ان کا نام لکھ کر رات میں آپ سو جاؤ، پیٹ کے اوپر لکھو نام، یا عمر، انگلی سے لکھ لو یا عمر.
تو آپ کو رات میں خواب شیطانی خواب نہیں پڑے، سکون سے سوئیں گے پوری رات، شیطانی خواب نظر نہیں آتے۔ حضرت عمر کے نام کا اثر، مدینے کی کمسن بچیاں دف بجا کر کے حضور کا استقبال کریں، حضرت عمر تشریف لائے، دیکھ لیا بچیوں نے تو وہ دف جو تھا نیچے رکھ دیا زمین پر اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو سرکار کے جب قریب آئے عمر تو آقا نے فرمایا، اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا نام کا اثر اور آج بھی ان کے نام کا اثر ہے، پیٹ کے اوپر لکھ کے سو جاؤ انشاءاللہ بدخوابی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کا اثر، اپنے محبوب کے صحابی کے نام کا اثر اور اپنے محبوب کے غلام عاشق امام احمد رضا کے نام کا اثر یہ ہے کہ اللہ کا نام لو تو شیطان بھاگتا ہے، امام احمد رضا کا نام لو تو وہابی بھاگتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں سینے میں بسا لو، ان کی بارگاہ میں صحیح خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نام سے محفلیں سجاؤ، ان کے نام سے صدیق لگاؤ، ان کے نام سے آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کھچڑا بنا کر کھلاؤ، شربت بنا کر پلاؤ، اور ایسے جلسے رکھو، قرآن کی تلاوت کی محفلیں سجاؤ، نعت و منقبت کی محفلیں سجاؤ، انشاءاللہ امام حسین کی روح پاک خوش ہو جائے گی اور آپ پر نظر کرم فرمائیں گے میرے سرکار حسین، ان کی نگاہ کرم کا فیض یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کو، کیسے زندہ ہیں، تم لاشعور ہو، تم کو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ سکو۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، نہ مردہ کہنا نہ مردہ گمان کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سے صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام ابھی تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں آقا، ہم آپ پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، سرکار آپ سماعت فرماتے ہیں ہمارے درود و سلام کو، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو کیا ہمارا درود و سلام آپ تک پہنچے گا؟ یہ صحابی نے سوال کیا تو آقا نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ اب نبی کے بارے میں جو صحابی کے ذہن میں جو بات تھی آقا نے اس کو کلیئر بتا دیا، واضح جواب دے دیا کہ اے میرے صحابی تم کیا سمجھتے ہو جو انبیاء پردہ فرما جائیں گے تو وہ اوروں کی طرح سڑ گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھا لے، نہیں کھا سکتی زمین نبی کے جسم کو، نہ کوئی کیڑا لگ سکتا ہے نہ کوئی پتنگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں زندہ رکھتا ہے۔ حیٌ فنبی اللہ حیٌ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ زندگی کی علامت ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، تمام انبیاء زندہ ہیں، تمام صدیقین زندہ ہیں، تمام شہداء زندہ ہیں، تمام اولیاء کرام زندہ ہیں۔ ارے دور کیوں جاتے ہیں، آپ کے اورنگ آبادی کا واقعہ ہے، میں گیا تھا وہاں، جو مونڈا مارکیٹ کی مسجد ابھی حال ہی میں تعمیر ہوئی ہے، پرانی مسجد شہید کر کے نئی مسجد بنا ہے، وہاں قبرستان ہے، مسجد سے لگا ہوا، جب وہ پلر ڈالنے کے لیے جگہ کھودی گئی تھی مسجد کے لیے تو ایک قبر کھل گئی، بازو میں قبر تھی، وہ قبر کا مٹی کا ڈھیلا نکل گیا، لوگوں نے جھانک کر دیکھا، نہ جانے کتنی پرانی قبر تھی لیکن کفن بالکل اجلا کفن تھا، دھکا نہیں لگا۔
ارے جب آپ ایمان والے متقی پرہیزگار جب قبروں میں زندہ رہ سکتے ہیں تو وہ انبیاء، وہ مرسلین، وہ صدیق، وہ شہداء جن کی حیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول پاک نے حدیث میں جن کی حیات کی گواہی دے دی ہے، بھلا اب اس کے بارے میں کون بدبخت ہے جو شک کر سکتا ہے؟ کہنے پر پابندی، سوچنے پر پابندی۔ اب یہ وہابیوں نے ترکیب نکالی ہے کہ زبان سے کہتے نہیں ہیں بلکہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، وہ تو سڑ کر مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ یقین نہیں آتا ہو تو کسی شہید کی قبر کھود کر دیکھو، وہاں ہڈی بھی نہیں ملے۔ یہ ایک مردود نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کتاب کا نام ہے شمع ہدایت۔ اس کتاب میں جملہ لکھا ہے کہ کسی نبی، کسی ولی، صدیق، شہید کی قبر کھود کر دیکھو، وہاں ہڈی بھی نہیں ملے گی، معاذ اللہ۔ یہ بدبخت ہے، یہ وہابی عقیدے کا ہے جس نے ایسی بات لکھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ ارے دنیا والے کہتے ہیں کہ وہ چیز ختم ہو گئی، مر گئی، لیکن جب زندے سے کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر املی کا کھٹا ہمارے حیدرآباد میں خود سکتا، کھٹا، دال میں کھٹا، سالن میں کھٹا، آپ لوگ میٹھا، ہمارے پاس کھٹا۔ لیکن کھٹے کی تاثیر یہ ہے، نیبو کا کھٹا، نیبو کا رس نچوڑو، یا املی کا جو رس ہوتا ہے وہ نکال دو، اس میں گوشت کی گوٹی رکھ دو، اس میں کھٹائی میں، کھٹی چیز میں رکھ دو، تو کھٹا نہ خود خراب ہوتا نہ گوشت کو خراب کرتا۔ گوشت کا اچار ملتا ہمارے پاس، گوشت کا 1 سال تک رکھو، خراب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کھٹے سے نسبت پیدا کرنا۔ گوشت تو سڑنے والا، اس کی نسبت اگر پیاز سے ہو جائے تو پیاز ایک ایسی چیز ہے جو خود سڑ جاتی ہے اور دوسروں کو سڑا دیتی ہے، لیکن کھٹا ایسی چیز ہے نہ خود سڑتا نہ دوسرے کو سڑاتا۔ آزما کے دیکھ لیجیے آپ، جبکہ کھٹا بھی مخلوق، گوشت بھی مخلوق، ایک مخلوق دوسری مخلوق سے نسبت حاصل کر لی تو مخلوق فنا نہیں ہو رہی ہے، زندہ ہے۔ اور ایک مثال لے لو، مٹی کا برتن کمار نے بنایا، کچی مٹی کا برتن، لیکن اس مٹی کے برتن کو پھر آگ میں تپایا، آگ میں جلایا، بھٹی میں جلایا۔ اس بھٹی میں پکے ہوئے برتن کو آپ زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دو، 1 سال کے بعد نکالو، برتن جو کا تو رہے گا، 10 سال کے بعد نکالو، برتن جو کا تو رہے گا۔ تو جو برتن مٹی کا آگ میں جل کر جو فنا ہو گیا آپ کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اثر یہ عطا فرما دیا کہ مٹی مٹی کو نہیں کھا رہی ہے، مٹی مٹی کو نہیں خراب کر رہی ہے۔ تو ایمان والوں، جب مخلوق کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے تو اس کا جب یہ عالم ہے، تو مخلوق جب خالق سے اپنی محبت قائم کر لے اور خالق کی محبت میں فنا ہو جائے، شہید ہو جائے، اور شہید کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو حیات جاویدانی عطا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم حسین کا دعوت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے اس کا جواب اجمالی طریقے سے دے دیا، اب حکمتاً اس کی وضاحت مناسب نہیں ہے ماحول میں، بس میں اتنا پیغام آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ امام حسین کی آپ سب یقیناً چاہنے والے ہیں، ان کے نام سے آپ سمٹ کر آئے، کوئی نلدرگ سے چلا آیا، کوئی عثمان آباد سے چلا آیا، کوئی عمرگاہ سے آیا، کوئی حیدرآباد سے آیا، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نیلنگا سے تشریف لائے، کہاں کہاں سے لوگ سمٹ کر یہاں آئے ہیں، علماء بھی آئے ہیں، مشائخ بھی آئے ہیں، اور دانشور طبقہ بھی آیا ہے،
کاروباری حضرات صبح سے شام تک اپنے کاروبار میں تھک کر چور ہو گئے، جا کر سونے کا ٹائم تھا، لیکن وہ لوگ محبت ایمان ہوتا ہے تو یہاں تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے جناب بھائی کلیم رضا قریشی صاحب کو، اور ہمارے سرفراز میاں جو پیغام رضا کمیٹی کے صدر ہیں، اور ضمیر میاں جو نائب صدر ہیں، اور ان کے تمام اراکین کو کہ ماشاءاللہ ان حضرات کی کوششوں کاوشوں اور ہمارے عبد المجید رضا ان کی کوششوں کاوشوں سے فقیر آپ کی خدمت تک حاضر آیا اور اپنے ٹوٹے پھوٹے بیان سے آپ کو سننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا۔ پروردگار عالم ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بس آپ سے میری اتنی گزارش ہے چلتے چلتے کہ آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہم کو محرم شریف منانے کا کیا طریقہ بتایا ہے، کیسے محرم کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیے، فتاوی رضویہ پڑھیے، ملفوظات پڑھیے، قانون شریعت پڑھیے، نظام شریعت پڑھیے، ہمارے علماء سنت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ہر محلے میں کتب خانہ بنائیے۔ ہمارے بھائی عبد الکلیم رضا صاحب نے، کلیم رضا قریشی صاحب نے دیکھا ان کی نورانی مسجد میں ماشاءاللہ بہت زبردست الماری میں بہترین اعلیٰ درجے کی کتابیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ میں غور سے دیکھتا رہا، اس میں احادیث کی کتابیں بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، فقہ کی کتابیں بھی ہیں، دینی معلومات کی کتابیں بھی ہیں، فتاوی رضویہ بھی ہے، بہت ساری معلومات کی کتابیں وہاں انہوں نے جمع کی ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، دکھاؤ حوالہ کہاں اس کا دکھاؤ، حوالے پوچھتے ہیں۔ اس لیے حوالے دکھانے کے لیے ہمارے کلیم رضا قریشی صاحب صدر صاحب جو کمیٹی کے، انہوں نے کتابوں کا ذخیرہ وہاں جمع کر رکھا ہے۔ ایسے ہر محلے میں آپ اپنے اپنے کتب خانے قائم کیجئے، رضا کے نام سے کتب خانے بنائیے، انشاءاللہ وہابیت درگور ہو جائے گی، یزیدیت دفن ہو جائے گی، نشدیت فنا ہو جائے گی۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو تو اتنا ہی تھا۔ اب پیغام حسین یہ ہے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے ایمان والو، اے سنیو، نماز تو تم ہی پر فرض ہے۔ کس پہ فرض ہے؟ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، تم ہی پر تو فرض ہے، نماز بے شک سنیوں پر ہے، لیکن شیطان مردود ہمارے ہی پیچھے پڑے رہتا ہے، قبول ہوتی نہیں۔ ہمارے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، ہم کو ہی روکتا رہتا ہے، اور ہم ہی لوگ شیطان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں ارے مردود شیطان ان کو کیوں نہیں روکتا، ان کو کیوں نہیں روکتا، کیسے دوڑتے ہیں، اذان کے ساتھ ہی دوڑتے ہیں۔ ہم وقتہ کی نماز بھی ہو رہی، اشراق بھی ہو رہی، چاش بھی ہو رہی، نوازل بھی ہو رہے ہیں، تہجد بھی ہو رہی، صلاۃ اللیل بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ارے تو وہابیوں کو کیوں نہیں روکتا، ہم سنیوں کو کیوں روکتا ہے؟ شیطان مردود، شیطان بولا ان کو روکنے سے کوئی مقصد ہی پورا نہیں، ان کو روکنے سے مقصد پورا ہوتا، کیونکہ قبول تو تمہاری ہونے والی ہے، ان کی تو قبولیت کا درجہ ہی نہیں پاتی ہے، اس لیے ان کو روکنے سے فائدہ ہی نہیں، روکتا تم کو کیونکہ تمہاری نماز قبول ہونے والی ہے۔ تب شیطان کو مات دینا ہمارا آپ کا کام ہے، بولو شیطان کو مات دینا، کیونکہ روکنے والا ہم کو، آپ کو، شیطان ان کو نہیں روکتا۔ اور یہ لوگ بولتے ہیں خبر پہ مسئلہ آیا تھا بیچ میں، تو وہ یہ مذاق اڑاتے ہیں سنیوں کا، ارے سنیوں کی خبر میں شیطان آتا ہے، ہماری خبر میں شیطان نہیں آتا۔ بے شک نہیں آتا تمہاری خبر، زندگی میں ایک ہی بات سچی بولے تم آج تک، تمہاری خبر میں شیطان نہیں آتا، ہماری خبر میں، ہم سنیوں کی خبر میں آتا۔ کیوں آتا ہے؟ ارے چور جھوپڑی میں نہیں جاتا چوری کرنے، چور آتا ہے کسی عالیشان محل میں، بنگلے میں، جہاں تجوریاں بھری ہوتی ہیں، جہاں مال و زر ہوتا ہے، چور نہیں آتا ہے چوری کرنے کے لیے۔ ایمان کا خزانہ ہم سنیوں کے سینے میں ہے، چور چلانے کے لیے قبر میں آتا ہے، اور تمہارے سینے تو خزانے سے خالی ہے، وہاں کیوں آئے گا؟ نماز پابندی سے پڑھیے،
اپنے محلے کی مسجدوں کا آباد رکھیے. جب وقت نماز آئے امام حسین کو یاد کیجیے. 3 دن کی بھوک ہے, 3 دن کی پیاس ہے, نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے کی لاش ہے, حضرت علی اصغر کی لاش ہے, بھانجوں بھتیجوں کی لاشیں ہیں, آوان و انصار کے لاشیں ہیں, بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں. نہ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہو پا رہا ہے, نہ ان کفن پہنانے کے لیے کپڑا وہاں موجود ہے. ہوائیں اڑ رہی ہیں اور کربلا کے گرد و غبار سے ان کی لاشیں ڈھک رہی ہیں. میرے امام تنہا ہیں اور ان کے بیٹے زین العابدین جو بیمار تھے وہ تنہا باقی رہ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند دلبند کو وصیت اور نصیحت فرمائی اور گھر والوں کو وصیت کی کہ ہمارے انتقال کے بعد تم بابیلا نہ مچانا, بال نہ نوچنا, سینہ کو بھی نہ کرنا, کپڑے نہ پھاڑنا, ہائے وائے نہ کرنا اور دین نہ کرنا, یعنی بیان کر کے رونا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا, مصیبتوں پر صبر کرنا. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے امام حسین نے وصیت فرمائی اور کربلا کے میدان کی طرف چلے. جب گھوڑے کو آگے بڑھنے کا آپ نے حکم دیا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. امام حسین نے کہا گھوڑے سے مخاطب ہو کر, اے ذوالجناح, اس کا نام ذوالجناح تھا, گھوڑے کا نام کہا ہے ذوالجناح, کیا تو تھک گیا ہے صبح سے چلتے چلتے؟ اب جب میری باری آئی ہے شہادت کی تو آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہے, معاملہ کیا ہے؟ جب گھوڑے سے اس طرح خطاب کیا تو گھوڑے کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. گھوڑا بھی وفادار حسین تھا, غدار حسین نہیں تھا, وفادار حسین تھا. گھوڑے نے اپنا سر ہلایا, ہنہنایا. امام حسین سمجھ گئے کیا کہنا چاہتا ہے. وہ نیچے اترے تو کیا دیکھا, گھوڑے کی ٹانگ سے آپ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام سکینہ ہے وہ گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لی ہے اور زار و قطار ہو رہی ہیں. کہتی ابا جان جو بھی خیمے سے گیا واپس نہیں آیا, آپ بھی جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے. آپ کی بیٹی سکینہ جب تک آپ کے سینے پر سر نہیں دیکھتی تھی اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی تھی. اب آپ جا رہے ہیں تو آج کی رات سکینہ کس کے سینے پر سر رکھ کر آرام کرے گی؟ ابا جان بتاتے جائیے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے بیٹی ایسی پیاری پیاری باتیں کہہ کے اپنے باپ کے پاؤں میں محبت کی بیڑیاں نہ ڈال بیٹی, مجھے فرض پکار رہا ہے جانے دے خدا کی راہ میں شہید ہونے کے لیے. بیٹی صبر کر, آج سے تیرے سونے کا نظام بدلا جا رہا ہے. روزانہ علی اصغر اپنے ماں کے سینے پر سر رکھ کر سوتا تھا اور تو میرے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی, لیکن آج سے علی اصغر میرے سینے پر آرام کرے گا اور تو بیٹی اپنے ماں کے سینے پر سر رکھ کر آرام کرنا. جاؤ جاؤ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بیٹی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا, بیٹی کو رخصت کیا خیمے کے اندر اور خود چلے امام حسین کربلا کے میدان میں. تنہا تھے امام حسین, غموں کا ہجوم تھا اور آپ تنہا تھے اور تمام طرف سے یلغار ہو رہی تھی. کہیں سے تیر آ رہے تھے, کہیں سے بھالے چل رہے تھے, کہیں سے تلواریں چل رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے آمنہ سیدہ کا لال, بی بی فاطمہ کا لال, سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ زخموں سے چور چور ہو گئے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو آپ کے سینے پر شمر اللعین سوار ہو گیا. امام حسین نے اپنی آنکھیں کھولی, پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام شمر ہے. کہا ذرا اپنا گریبان کھول کر سینہ دکھا. اس نے اپنا گریبان کھول کر سینہ دکھایا. میرے امام حسین نے اس کے سینے کے بیچوں بیچ ایک سفید دھبا دیکھا, سفید داغ دیکھا تو آپ وہیں میدان کربلا میں لیٹے لیٹے اپنے نانا جان کو یاد فرمایا. صدقتا یا جدہ, اے میرے نانا جان آپ نے سچ فرمایا تھا کہ بیٹے حسین تیرے قاتل کے سینے پر سفید داغ ہوگا, وہی تیرا قتل کرے گا. امام حسین رضی اللہ عنہ فرما کہ میرے نانا جان نے سچ کہا تھا. اے شمر آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے. کون سا وقت ہے؟ کہا نماز جمعہ کا وقت ہے. کہا ظالم, اس وقت میرے نانا جان کی امت کے خطیب ممبروں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے ہوں گے, نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر رہے ہوں گے اور تو ان کی آن کے سینے پر سوار ہوا ہے. ظالم بھڑیا میرے سینے سے, مجھے بھی خدا کی بارگاہ کمال ادا کرنے کے ہٹایا اپنے سینے سے. امام حسین زخمی حالت میں کھڑے ہو گئے, اٹھ کر رخ کیا کعبۃ اللہ کی طرف, نیت کی, نماز کی اور تکبیر تحریمہ کہا اللہ
بزرگوں میدان کربلا میں سناٹا چھا گیا تھا. یہ کیسا عاشق الہی بندہ ہے, یہ کیسا عاشق رسول ہے, غموں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے لیکن پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے. لاشیں لگاتار پڑی ہیں, 72 لاشیں لگی ہیں سامنے, پھر بھی نماز ادا ہو رہی ہے اور خود اچھی حالت میں نہیں, زخمی حالت میں ہے. ایک تیر آیا, پیشانی کو لگا, پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا. ایک تیر آیا, سینے میں لگا, سینے سے خون کا فوارہ نکل اٹھا. ایک تیر آیا, پھسلی میں لگا. میرے ایمان کا پورا جسم زخموں سے چھنی ہو چکا تھا, لیکن نماز خدا کی بارگاہ میں ادا ہو رہی ہے. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ ظالم شمر لعین نے آپ کی گردن انور پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ امام حسین کی جسم پاک سے روح انور جدا ہو گئی. آپ کا سر آپ کے تن سے جدا ہو گیا. حالت سجدہ میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا. امام حسین شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین کا سر کٹنے کے بعد ظالموں نے آپ کے سر کو نیزہ چھپو کر اٹھا دیا. امام حسین کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا. دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ میرے امام حسین کی نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی, جبکہ ہر مرنے والا اوپر دیکھتا ہے چاہے کوئی آدمی ہو. جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں اوپر دیکھتی ہیں, آسمان کی طرف دیکھتی ہیں, لیکن حسین کی نگاہیں اوپر نہیں دیکھ رہی تھی, زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی. کسی نے پوچھا ہے حسین زمین کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ سر کٹنے کے بعد بھی زمین کی طرف نگاہیں جھکی ہیں. ارے ہر مرنے والا اوپر دیکھتا ہے, تم نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, ظالموں نے مجھ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں شہید کر دیا. اب میں زمین کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ موقع ملے تو دوسرا سجدہ بھی ادا کر لوں تاکہ رکعت مکمل ہو جائے. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن حسین اعظم, حسین کا دامن. سر کٹانے کے بعد بھی سر جھکانے کی دل میں سر میں تمنا ہے. اے میرے ایمان والے ساتھیوں, اے میرے حسین پاک کے چاہنے والے غلاموں, آج ہم الحمدللہ زندہ سلامت ہیں. ہماری آل اولاد سلامت ہے, ہمارے کاروبار سلامت ہیں. تم کاروبار میں, بیوی بچوں میں, کاروبار میں, کھیتی باڑی میں اتنے منہمک نہ ہو جاؤ کہ نماز کا وقت آتا جائے اور تم نماز سے غافل رہو. نہیں, جب جب تم کو مسجد سے بلاوا آئے, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, تو چاہے کتنی ہی مصروفیت کو نہ ہو, اپنی مصروفیات کو اللہ کی محبت میں قربان کرو اور نماز کے لیے چلے آؤ. اللہ کے گھر کو آباد کر دو, اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا لو. اللہ تعالیٰ تم کو سربلندی عطا فرمائے گا, کامیابی عطا فرمائے گا. اور اپنے اپنے علاقوں میں سنت کو مستحکم کرو. عشق مصطفیٰ کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ. جیسے بارش کا پانی گھر گھر پہنچتا ہے, ایسے میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ. اے سنیو, اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے دیہاتوں میں سنیت کو مضبوط بناؤ اور وہابیت کے لیے دروازے بند کر دو, نزدیت کے لیے دروازے بند کر دو. تمہارے دروازے جب کھلے رہتے ہیں تو کتا اس دروازے میں گھس جاتا ہے, جب تمہارا دروازہ بند رہے گا تو کتا اندر نہیں آ سکتا ہے. تو نزدیت, وہابیت اور نزدیت اور یزیدیت کے کتے جو ہماری بستیوں میں گھسنا چاہتے ہیں, ہماری آبادیوں میں گھسنا چاہتے ہیں, تم موقع دے رہے ہو اس لیے گھس رہے ہیں. اگر تم سب کے سب متحد ہو کر زنجیر بنا لو اور متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ تو کسی بھی ظالم کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہاری آبادی میں نہ ہو. تو اپنے اندر ہمت و جرأت پیدا کرو. تم اکیلے نہیں ہو, رسول پاک تمہارے ساتھ ہے. تم اکیلے نہیں ہو, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمہارے ساتھ ہے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہے, سیدنا عثمان غنی تمہارے ساتھ ہے, سیدنا مولا علی مشکل کشا تمہارے ساتھ ہے, صحابہ کی محبت عظمت تمہارے ساتھ ہے, غوث اعظم کی نصرت تمہارے ساتھ ہے, غریب نواز کی نصرت تمہارے ساتھ ہے, اعلیٰ حضرت کا فیضان تمہارے ساتھ ہے, محبوبہ ماہر کا فیضان تمہارے ساتھ ہے, حاجی ملنگ بابا کا فیضان تمہارے ساتھ ہے, اللہ والوں کا فیضان تمہارے ساتھ ہے. تم گھبراؤ مت, مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, جو قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.